اپنے پرس میں مطلوبہ چیزیں رکھنے کے بعد بنیر نے پہلے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنائی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے فون سامنے رکھ کر ویڈیو کال میں لائی تھی۔ ہائے پاپا، مدثر صاحب کے سامنے آتے ہی وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے بنیر، تمہیں بھی یہاں آنا تھا، وہ غصے سے بولے تھے۔ بنیر پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ بہت کچھ بگاڑ دیا ہے پاپا، اسے صحیح کی بنا نہیں آ سکتی۔ وہ کافی کے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولے، جب تک تم وہاں رہو گی یہ ڈر کی تلوار ہمارے سر پر رہے گی، ہم بیٹے کے بعد بیٹی نہیں کھو سکتے۔ وہ بے بسی سے بولے تھے، آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوئی پاپا؟ وہ غیر مرئی نکتے کو دیکھتی بولی، میری وجہ سے آپ کی گڑیا چلے گئی اور اب شان۔ ماں باپ بچوں سے نفرت نہیں کرتے تو میری سب سے پیاری بیٹی ہو۔ عطرت کی آواز پر اس نے سکرین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مدثر صاحب کے پاس بیٹھی تھی، پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، چہرے کی رونق مانند پڑ گئی تھی۔ ماما، اس نے سکرین پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر ٹیبل پر سر رکھ کے رو دی تھی۔ بنیر، بہادری کے ساتھ مقابلہ کرو، قدم پیچھے مت لینا۔ عطرت، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عطرت کی بات پر جہاں بنیر نے سر اٹھایا تھا وہیں مدثر صاحب نے سختی سے انہیں ٹوکا تھا۔ میری مینو کو میرے سامنے مار دیا اسے ظالم نے۔ میں خاموش رہی، کیا ملا خاموش رہ کر؟ مینو کا وجود ہی گم کر دیا، کہاں سے لائیں گے ثبوت کہ میری مینو اس دنیا میں وجود تھی جس سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا؟ وہ غم اور غصے سے چلائی تھی۔ مدثر صاحب نے نثار لگایا تھا، وہ رو رہی تھی۔ بنیر حالی نظر سے سب دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے، مینو کو رسیوں میں بندھے دے کر عطرت چلائی تھی۔ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ ملک طرابلی کی جانب رکھے صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ عطرت چلائی تو کچھ آدمیوں نے ان کے سامنے لا کر 4 سالہ شان کا وجود پھینکا تھا۔ شان زخموں سے چور، شان کو دیکھ کر بےتابی سے آگے سرکی تھی۔ ظالموں، اللہ سے ڈرو۔ اپنے دوپٹوں کے بالوں سے شان کے چہرے سے خون صاف کرتی وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ ماما، شان کی آواز پر اس نے اسے سینے سے لگا تھا۔ بچی کی رونے کی آواز پر عطرت نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے اپنی گڑیا کو دیکھ کر وہ تڑپی تھی۔ اس عورت کی بیٹی یا یہ؟ طرابلی کے اشارے پر اس آدمی نے گڑیا کے گلے پر دباؤ بڑھایا تھا۔ جانے دو، وہ التجا کرتی تھی۔ شان نے اس طرف دیکھا تو وہ چلانے لگا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ طرابلی داڑے تو شان نے آگے ہو کر گڑیا کو چھیننا چاہا۔ عطرت نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ پل پل اپنی بیٹی کو خود کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گڑیا کا وجود بے جان ہوا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتا، شان ہوش و حرص سے بیگانہ ہوا تھا۔ مار چکی ہے اعتصام کی بیٹی، وہ مینو کو ہوش میں آتا دیکھ کر بولی تھی۔ حرص کا مسحا پاک بچی کے وجود کو عطرت کی گود میں پھینکنے کا اشارہ کر کے ملک طرابلی نے قدم مینو کی جانب بڑھائے تھے۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم میرے بیٹے کو ورگلایا۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے، تم مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئے جیسے بہت دکھی ہوں۔ اس عورت کو پاگل خانے پہنچاؤ اور اس سے اس کی اصل جگہ۔ وہ عطرت اور مینو کے جانب اشارہ کر کے کہتے مڑ گئے تھے۔ جب اس کے آدمی نے آگے بڑھتے مینو پر پیٹرول ڈالنا شروع کیا تھا، جانے دو، اس سے مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ عطرت گر گڑا رہی تھی، اپنی بیٹی کا خیال رکھنا عطرت۔ مینو کا چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ عطرت نے نفی میں سہ لایا، مجھے معاف کر دینا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ اگلے بار وہاں مینو کی دلخراش جیہیں گونجی تھی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ عطرت چلائی تھی، پھر اٹھ کر مینو کی جانب بھاگی تھی، مگر وہ لوگ اس پہ سر پر وار کرتے اسے بے ہوش کر چکے تھے۔ جب اسے ہوش آئی وہ ہاسپٹل میں تھی، دوسرے بیڈ پر شان موجود تھا۔ مدثر صاحب سر جھکا زخمی حالت میں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اپنی زبان بند رکھنا، کھول بھی دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف نقصان ہوگا۔ ایک بیٹا رہ گیا، اگر وہ بھی ان کی ادھوری بات کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے۔ عطرت کچھ نہ بولی تھی۔ مدثر صاحب انہیں لے کر کراچی آ گئے تھے، جہاں ان کی سینئر نرس جنہیں وہ اماں کہتے تھے۔ بنیر کو عطرت کی گود میں ڈالا۔ 4 دن بعد وہ روئی تھی۔ بنیر کو خود کو لگایا، خود کو کمرے میں باندھ کے وہ بار بار اپنے ماتھے پر ابھرتے نس کو دبا رہا تھا۔ ابیہ و باز سے رشتہ جاننے کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے آگا تھا۔ جب جب اس رات کا منظر یاد آتا تو اپنی سوچ پر اسے نئے سرے سے شرمندگی ہوتی تھی۔ اس نے اپنا فون سامنے کی، جہاں کال ریکارڈ میں لمس کا نام جگمگا رہا تھا۔ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو شادی؟ کیسے کسی پر بہتان لگا سکتے ہو؟ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا، کیا سب ٹھیک کر سکتے ہو؟
آئینے میں مجھے اپنے شیشے کو بولتے دیکھ کر اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ بولو سب ٹھیک کر سکتے ہو، اپنی بیا کو بھول کر لمس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو؟ شاطر مسکراہٹ چہرہ سجائے اس نے شبیہ اس سے سوال کری تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ کانوں پر ہاتھ رکھتا چلایا تھا۔ شارق دروازہ بجنے پر ماں کی پریشان آواز پر اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ امی میں ٹھیک، اس نے اندر سے ہی انہیں تسلی دی تھی۔ اتنا بڑا ہو گیا مگر تیرا یہ بچپنا نہیں ختم ہوا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور لمس کا نمبر ملایا جو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی جو اس بار اٹھا لی گئی تھی۔ میں کلاس لے رہی ہوں، سرگوشی نما آواز سن کر شارق نے فون کان ہٹا کر دیکھا۔ فری ہو کر مجھ سے بات کرنا، شارق نے سنجیدگی سے کہا تو لمس نے اچانک فون بند کرنا چاہا مگر اس سے پہلے پروفیسر کے ساتھ گئی آواز پر وہ منمنائی تھی۔ آؤٹ! وہ فون نیچے کے کھڑی ہوئی تو ایک بار پھر پروفیسر نے غصے سے کہا۔ وہ اپنی بکس لیتی کلاس سے نکل گئی تھی۔ ہاتھ ہے بیوی کو غصہ جہاں اگر اسٹوڈنٹ پر اتارتے ہیں وہ غصے سے بولتی۔ دوسری جانب فون کٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گھور افشانی شارق نے بھی سنی تھی۔ ہائے لمس! ایک مردانہ شو آواز پر شارق کے جبڑے بھیجے تھے، تم مجھ سے نوٹس لے لینا۔ اس کا آفر کرنا اور لمس کا چپ رہنا شارق کو کھلا تھا۔ اگلے پہ سے اس لڑکے کی درد بڑی کڑا سنائی دی تھی۔ میں تو مدد کرنا چاہ رہا تھا، شارق کو سمجھ نہیں آیا تھا دوسری جانب کیا ہوا تھا مگر لڑکی کی آواز سے اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ آ جاتے ہیں سگے بھائی بننے، لمس نے اپنے ہاتھ میں موجود پن پر خون دیکھتے ہوئے کہا جو وہ اس لڑکے کے بڑھتے ہاتھ پر چبا چکی تھی۔ لمس کی بڑبڑاہٹ پر شارق ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آواز پر لمس کا دھیان خون کی جانب گیا تھا۔ سن تو چکے ہوں گے آپ کی وجہ سے مجھ سے کلاس سے باہر نکال دیا گیا، لمس نے طنز کیا تو شارق نے اپنی ہنسی روکی۔ آئی ایم سوری لیکن تمہاری بھی غلطی ہے، تمہیں فون اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شارق آپ سے تم پر آیا تو لمس نے آیا بڑو اچکائی۔ آپ کی اپروچ کافی فاسٹ ہے، لمس نے کہا تو شارق نے نفی میں سالا تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ پوچھے، لمس نے بڑا دل کرتے ہوئے کہا۔ باسط کی شادی کب ہوئی؟ لمس نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا۔ جیسے شارق کو دیکھ رہی ہو، شادی نہیں نکاح ہوا ہے، ہمارے نکاح سے پہلے صبح میں ان کا نکاح ہوا تھا، غالباً آپ گھر سے غائب تھے اس وقت۔ لمس نے بتانے کے ساتھ ساتھ طنز کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ پروفیسر کو اپنی جان باتیں دیکھ کر لمس نے فوراً فون بند کیا تھا۔ پروفیسر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ ورنہ پھر میں سہلت کلاس کی جانب چل گئی۔ یہ لو پیپرز تیار ہیں۔ ہادی بنین کے سامنے بیٹھا تھا۔ بنین نے فائل کھول کر پیپر دیکھے تھے۔ میڈیا ہمارے ساتھ جائے گی، ملک طلب علی اپنی ساکھ خراب کرنا بالکل نہیں چاہے گا۔ الیکشن سرپا ہے، وہ اس وقت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ ہادی نے اسے مزید بتایا تھا اور سمت بنین نے ہلچے کے تحت پوچھا۔ ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، فی الحال اس کی فکر چھوڑ دو، ملک طلب علی خود بھی اسے کچھ نہیں کرنے دے گا۔ ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے اپنی پھوپھو کے بارے میں کیا سوچا؟ کیا وہ لڑکی گواہی دے گی؟ بنی نے اس کے ساتھ چلتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت کچھ برداشت کر چکی ہے پہلے، اب مزید میں اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کا لہجہ اور غصہ کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ تو تم اپنی پھوپھو کا قتل معاف کر دو گے؟ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اپنوں کی اذیت سے بچانے کے لیے۔ ہادی پھیکا سا مسکرایا۔ تم ساتھ چلو گے؟ میری بنی نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ شان سے وعدہ کیا تمہاری حفاظت کا؟ اس نے عروسہ کا نام نہیں لیا تھا مگر ذہن میں اس کی شبیہ ضرور آئی تھی۔ ہادی نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا تھا۔ بنین کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اندر بیٹھ گیا تھا۔ ٹیکسی مختلف راستوں سے ہوتی حویلی کی سمت جا رہی تھی، اس کے باپ کا گھر جہاں اسے یتیم کر دیا گیا تھا۔ بنین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہادی کی نظریں بھی باہر کے منظر پر تھی مگر ذہن میں نازیہ اور اس کی یادیں گھوم رہی تھی۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا بڑے پاپا؟ سمجھ جتنی جلدی ہو سکے حویلی پہنچا تھا۔ وہ دوسرے راستے سے آتے سے حویلی کے اندر موجود میڈیا کے نمائندے کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ لڑکی حویلی آگے سمجھ، میں نے کہا تھا اسے تم لے کر آؤ گے؟ وہ غصے سے داڑھے تھے۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی میڈیا کے ساتھ ہے، تم جانتے ہو اس وقت ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے۔ اشفاق صاحب سمت کے سامنے آتے بولے تھے، میں دیکھ لیتا ہوں سب۔ وہ ساتھ تاسا چہرہ سجائے کمرے سے نکلا تھا۔ ہائی برو نیچے کافی بڑا تماشا لگا ہوا ہے۔ بابر کے مذاق اڑاتے جملے پر سمجھ اسے ہاتھ سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اگر نہیں چاہتے میرا غصہ تم پر اترے تو دفع ہو جو یہاں سے۔ وہ سب کے باوجود بھی اپنا غصہ روک نہیں پایا تھا۔ بابر نے ہاتھ اٹھاتے اسے جانے کا راستہ دکھایا۔ سمجھ کے جاتے وہ ہنسا تھا۔ بیوقوف، اپنے بال درست کرتا وہ اس سے لقب دے چکا تھا۔ تو آپ کہنے کہ آپ نے جو کچھ بھی اس دن پوسٹ کیا تھا وہ سب کچھ غصے میں کیا تھا؟ رپورٹر کی آواز پر سمجھ قدم رکھے تھے۔ جی بچپن سے
میں اپنی حقیقت سے ناواقف تھی۔ اس دن جب مجھے پتہ چلا کہ ملک طلب علی میرے دادا ہے تو بنا سوچے سمجھے میں غصے سے وہ سب پوسٹ کر دیا۔ بنیر کی آواز بے لچک تھی۔ سمجھ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہی تھی، کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا یا پھر وہ ڈر کا پیچھے ہٹ رہی تھی۔ دونوں ہی صورت میں سمجھ کی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ پھر یہاں سب کے سامنے اپنے دادا سے معافی مانگنے آئی تھی، ساتھ ہی یہ بھی بتانے کہ میں اپنی پرانی زندگی سے خوش ہوں۔ میرے دادا مجھے اس حویلی میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ میری شادی اپنے پوتے سے کروانا چاہتے، لیکن میرا نکاح ہو چکا، اس لیے میں ایک بار پھر آپ سب کے سامنے ان سے معذرت کرتی ہوں کہ میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ بنیر کی بات سن کر جہاں وہاں آتے ملک طلب کے قدم رکے تھے، وہیں سامان نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ یکدم ہی بنیر تک آیا تھا۔ یہ کیا بکواس کاری، تمہارا نکاح مجھ سے ہوا بنا ارد گرد کا لحاظ کیے بولا تو بنیر نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ میرا نکاح 3 سال پہلے ہوا تھا مسٹر سمد، بنیر نے اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مقصد ہے تمہارا اس سب کے پیچھے، بولو؟ اس کے کندھے پکڑتے بولا تو ہادی نے وہاں کر سمد کو پیچھے کیا تھا۔ میری وائف سے دور ہے مسٹر سمد، ہادی کے بول اعتماد لہجے پر سمد نے بنیر کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے جس پر تاریخ اور سال سب درج ہے۔ ہادی نے بنیر کے پرس سے نکاح نامہ نکال کر میڈیا کے نمائندے کے سامنے کیا، جنہیں دڑ تصویریں لینا شروع کر دی تھی۔ بس بہت ہو گیا، سمجھ یکدم غصے سے دارا تھا۔ اب ریئیکٹ مت کریں مسٹر سمد، جو آپ چاہتے تھے میں نے کر دیا۔ سریعم آپ کے دادا سے معافی مانگنی، اب یہ قصہ یہی ختم ہوتا ہے۔ بنیر بہت آہستہ آواز میں بولی تھی۔ جب سمد نے نفی میں سہلا تھا، تم میرے نکاح میں ہو بنیر، تم پر صرف میرا حق ہے۔ عبدالصمد اشفاق علی کا بابر نے بیزاری سے سب کو دیکھا تھا، پھر واپس اندر چلا گیا تھا، جبکہ ملک طلب علی نے اشفاق صاحب کو اشارے سے سمد کو روکنے کو کہا تھا۔ میرے پاس نکاح کا ثبوت ہے مسٹر سمد، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اب یہ بار بنیر کی آنکھوں میں چالیں تھا۔ ہادی نے بنیر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلو بنیر، وہ اسے ساتھ لے جاتا ہوں، وہ بولا۔ میڈیا نمائندے ابھی تک کھڑے تھے، ان کے لیے تو ہر خبر ہی مسئلہ تھی۔ رک جاؤ بنیر، گان نکالا سمجھ بولا تو بنیر مڑی تھی۔ تم سچ بولو گی یا میں اسے ختم کروں، اس نے گان ہادی پر تانتے ہوئے کہا تھا۔ میڈیا الرٹ ہوا تھا۔ سمجھ ملک طلب علی خود آگے بڑھے تھے اسے روکنے کے لیے۔ بنیر ہادی کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ تم بول رہی ہو، شاید اس وقت تم کن لوگوں کے بیچ میں موجود ہو؟ سچ بولو بنیر، وہ گان لوٹ کرتا بولا تھا، لہجہ کسی قسم کے ریا سے آ رہی تھا۔ یہ میرا شوہر ہے، اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب سمد نے گولی چلا دی تھی۔ بنیر کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ ہادی نے غصے سے آگے بڑھتے سمد کے منہ پر مکہ مارا تھا، جو بنیر کو گرتے دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ وہ بیزار سا ٹی وی کا ریموٹ پکڑے بیٹھا مختلف چینل سرچ کرتا، کئی دنوں سے اس کا یہی حال تھا۔ وہ بلا ضرورت بات نہیں کرتا تھا، یونی سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ سامد بہت بار اسے بلانے آیا مگر اسے کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے گرد ایک خول بنا رہا تھا تاکہ کوئی بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ بے مقصد ہی ٹی وی آن کر کے اس نے مختلف چینل بدلے۔ یکدم ہی وہ رکا تھا۔ ٹی وی پر چلتی بریکنگ نیوز نے اس کا دھیان کھینچا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ملک طلب علی، اس نے زیر لب نام دہرایا تھا۔ مراد وہ اس آدمی کا بیٹا ہے، اس نے مارا نازیہ آنی کو۔ عروسہ کی ریسہ میں آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا، اپنے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے وہ دوبارہ گرا تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر اپنا موبائل اٹھا کر عروسہ کا نمبر ملایا تھا۔ نمبر نہیں ملا تو وہ بے بسی سے چلایا، ماما کا فون۔ وہ ذہن میں آتے ہی کمرے سے نکلا تو گھر میں داخل ہوتی نجمہ بیگم اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر رکی تھی۔ ماما فون دے اپنا، اس نے لہجے میں فکر اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ نجمہ بیگم نے بنا کچھ پوچھے سے فون پکڑا دیا تھا۔ نمبر ملا کر ایک ہاتھ کی انگلی سے ماتھا کو جاتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ فون پک اپ ہوا تو وہ الرٹ ہوا۔ کیسی ہو تم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم نے ٹی وی تو نہیں دیکھا؟ دیکھنا بھی مت، اس میں کچھ بھی نہیں، تم سنی عروسہ؟ وہ بے فکر مندی سے بولتا بے صبر پر باتیں کرنے لگا تو حوریہ نے فون کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا۔ دیکھیے نجمہ آنٹی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ریسٹ کریں۔ حوریہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تو مراد کسی اور دوسرے چینل پا کر غصہ ہوا۔ عروسہ کو فون دے، وہ سب سے بولا تھا، وہ سو رہی ہے نجمہ آنٹی، حوریہ نے ایک بار اسے تانگ کیا تھا۔ شٹ اپ، فوراً اس فون میں سے مراد کا نمبر ان بلاک کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ حوریہ نے آنکھیں سکڑی، میں کسی کے آرڈر نہیں لیتی۔ مراد کے غصے سے بولنے پر اس نے بھی غصے سے جواب دیا تھا۔ عروسہ کو ٹی وی مت دیکھنے دینا، نیوز مت سننے دینا۔ وہ یکدم التجائی ہوا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر نہ سمجھیا تھی، اس کو اکیلا مت چھوڑنا، وہ کہہ کر فون بند کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم مراد؟ وہ بات کر کے مراد نجمہ بیگم نے اسے کڑے تیور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما مجھے جانے، اس کے بعد وہ بھیانک ہو جائے گی، سب اسے جھوٹا کہیں گے، وہ خود کو کچھ اسے آگے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ مراد جب نجمہ بیگم کے سوال پر رکا تھا، محبت کرے اسے، وہ میری دوست ہے ماما، دوستی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، بس یہی بات مجھے دیر سے سمجھ آئی۔
وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اسے جلد از جلد کراچی جانا تھا۔ ہاسپٹل کے روم کے باہر کھڑا ہادی ڈاکٹر سے بات کرتا، گولی چھو کر گزری تھی تو وینز کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ ویل مسٹر ہادی، وہ کافی بہتر ہے، کل تک انہیں ڈسچارج مل جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر اس کا کندھا تھپا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہادی نے باہر کھڑے ہو کر خود کو کمپوز کیا، پھر اندر جانے کے لیے دروازے کی سمت ہاتھ بڑھایا، تبھی اس کا فون بجا تھا جو اس نے 15 منٹ پہلے ہی آن کیا تھا۔ حوریہ کی کال دے کر وہ کچھ فال سے پایا تھا، اس کے وہاں سے ہرتے ہی سمت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بھائی یہ ٹی وی پر کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کا نکاح کب ہوا؟ اور یہ لڑکی یہ تو بنین ہے نا، اس سے گولی لگی ہے۔ وہ بنا رکے کئی سوال کر چکے تھے، سب سچ ہے حوریہ، باقی باتیں میں گھر کر بتاؤں گا، ابھی تم ایسا کرو حوریہ کو نیوز مت دیکھنے دینا، اپنی پریشانی میں روسا کو بھولا نہیں تھا، بھی روسا کا نمبر فون آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ نیوز نہ دیکھنے، دوسرے اکیلا نہ چھوڑو، اور روسا کا کیا لے گیا اس حساب سے۔ حوریہ نے تانے بانے بندے پوچھا تو ہاتھ نے اپنا کان سلا، فی الحال جو کہا ہے وہ کرو حوریہ، گھر کا سب بتا تھا، اس نے حوریہ کو ٹالتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ حوریہ منہ سوٹی کال بند کر کے تھی، ہادی بات کرتا کرتا دوسرے کاریڈور میں آ گیا تھا، اب واپس بنین کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سمجھ روم میں داخل ہوا تو بنین کو بے ہوش دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈرپ نکالی ہوئی ہدایت سے اسے اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے روم میں آ کر اس نے پوری تیاری کے ساتھ بنین کو وہاں سے لے جانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ ہادی واپس آیا تو روم خالی دیکھ کر اپنی ٹیم کو الرٹ کر کے بنین کو رونے کو کہا، چہرے پر ماسک لگائے سمجھ کے پاس سے گزر کر بنین کو اسٹریچر پر ڈالے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہادی نے اپنی مٹھی میں جگڑ کر چہرہ جھکایا تھا، اگلے پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویل ڈن بنین، وہ تصور میں بنین سے مخاطب ہوا تھا، ذہن میں بنین کی باتیں گونجی تھی، تم نے اسے غلط جج کیا ہے ہادی، وہ بنا کسی کا لحاظ کے ریئیکٹ کرے گا، وہ ملک طلعت علی پر بہت بھروسہ تھا، ان کی محبت میں اس نے مجھے بنا سوچے سمجھے کڈنیپ کیا تھا، لیکن یہ جاننے کے بعد میں اس کے چچا کی بیٹی ہوں، مجھے تکلیف نہیں پہنچا پایا۔ وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہم مل کر بھی ملک طلعت علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن شاید سمت کے سامنے سچ لانے پر ہم کامیابی کی جانب قدم بڑھا لیں۔ بنین نے سمجھداری سے اسے اپنی سوچ بتائی، سمت نے بنین کی بات کو ثابت کیا تھا، مگر ان دونوں کو ہی اندازہ نہ تھا کہ وہ گولی چلا دے گا۔ ہادی کو بنین کی باتوں سے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ سمت سے مزید تکلیف نہیں پہنچائے گا، کچھ تھا جو وہ سمت کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، لمس یونی سے آئی تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی، یہ اب سب لوگ منی ہارٹ اٹیک کے بجائے ایک ہی بار بڑا جھٹکا دے دے مجھے۔ وہ منہ بگاڑ کر ٹیبل پر ہی پھیل کر بیٹھ گئی تھی، اس کے ارد گرد صوفوں پر باقی گھر والے موجود تھے۔ کیا بڑی بات ہو گئی ہے، یہ سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، اپنی ماں کی صحت گیر آواز پر اس نے جارحانہ اس نے جاذبہ بیگم کے جانب دیکھا تھا، سب لڑکیوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ افراتفری صرف میری شادی میں ہی کیوں؟ میں نے اب سب کا کیا بگاڑ ہے، کیوں مجھے معصوم کو گاڑ بدر کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے ایک سیریل بندے کے نام سے میرا نام جوڑ دیا ہے، اوپر سے یہ ظلم کے رخصی بھی چند دن بعد کرنی ہے۔ لمس نے دہائیاں دینے شروع کی تو جاذبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سب کی جانب دیکھا جو سر پکڑے بیٹھے تھے، ہم لوگ ابیحہ کی رخصی کی بات کر رہے ہیں، تمہاری نہیں۔ یہ سیریل سے نام جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیا تم سے پوچھا نہیں تھا ہم نے پہلے ہی؟ ماں نے لتاڑنا شروع کیا تو وہ دھیرے سے ٹیبل سے پاؤں اٹھاتے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اچانک سے یاد ہے کہ میں نے صبح ناشتہ سے حصے نہیں کیا تھا، تھوڑے تھوڑے چکر بھی فیل ہو رہے ہیں، اس کی بڑبڑاہٹ پر جمال صاحب اور عظمت صاحب نے کہہ کر لگایا تھا، فی الحال رخصتی کر دیتے ہیں، لمس کی شادی میں ولیمے کی رسم کے ساتھ ہی کر لیں گے۔ نوریہ بتا رہی تھی، واضح اکیلا مشکل سے سب مینج کرتا ہے، بیگھا ساتھ ہوگی تو گھر کا کھانا بھی مل جائے گا اسے۔ جاذبہ بیگم نے اپنی رائے پیش کی، میری بھی یہی رائے ہے، جب ایک جائز رشتہ موجود ہے دونوں کے درمیان کے بیگھا کو حاصل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر بعد سے بھی تو پریشان ہوتا ہے۔ شاہینہ بیگم کی اپنی بات سامنے رکھنے پر مرد حضرات نے تائیدی انداز میں سہلائے، میں باسط بھائی کی ٹیم میں ہوں تو مجھے کل ہی پلیز لاہور جانا ہے۔ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے لمس نے اپنی بات درمیان میں ہی کہی تھی اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، پیچھے اس کی ماں نے نفی میں سہ ہلایا تھا، جبکہ جاذبہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ انہیں پرسکون رہنے کو کہا تھا۔ بنین نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو نظر سیلنگ پر گئی، خود کو جانی پہچانی جگہ پر جا کر وہ یکدم اٹھی تھی، مگر کندھے میں اٹھی درد کی ٹس نے اسے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی سسکی پر کمرے میں داخل ہوتا سمت تیزی سے آگے بڑھا تھا، تمہارا دماغ ہلا بے کہاں سے کوئی اٹھا ہے؟ اس نے اسے ٹھیک سے لٹاتے ہوئے غصے سے کہا، بنین اسے گولا مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہادی کہاں ہے؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی، سمجھ جو اس پر جھکا ہوا تھا سیدھا ہوا تھا، چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہوئے تھے،
تمہاری ساری بکواس سنی ہے میں نے، اب سچ بتا کیوں کر یہ کیوں جھوٹ بولا؟ میرے گھر سامنے وہ ہاتھ باندھ اس کے پاس سے بیٹھ کر تھا، بنی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہر ثبوت پیش کیا مسز سمر، میرا نکاح ہو چکا، مجھ سے دور ہو، میرے چھوڑ کر اچھا نہیں لگا گا کسی اجنبی کا میرے اتنے قریب رہنا۔ بنین کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، سمجھ آگے ہوتا ایک بار پھر اس پر جھکا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تمہارے شوہر کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کسی اجنبی کا تمہارے قریب رہنا، اور ہو سکتا ہے وہ اس اجنبی کو اس دنیا سے غائب کر دے، یا پھر اسے اس قابل نہ چھوڑ کہ وہ پھر کبھی تمہارے قریب بھی بھٹک سکے۔ وہ صفاقے سے بولا تو بنین ایک پل کو خوفزدہ ہو، مگر اگلے پل خود کو سنبھال گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی میرے ارد گرد درندے موجود ہیں جو احساسات سے آ رہی ہیں، جنہیں صرف اپنا آپ عزیز ہے۔ وہ بنا ڈر بولی تو سمجھ پیچھے ہوا، اس کے چہرے پر تکلیف کا اثر دیکھ کر سمجھ کو نہ جانے کیوں شانہ لگا تھا۔ میڈ کھانا لا رہی ہے، کہو پھر مرچا لو، کل تم اپنا بیان دو گی اور سب کو بتا گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا تھا، بنی نے آنکھیں بند کر کے اسے اگنور کیا تھا، سمجھ غصے سے جب بڑے بینچے تھے۔ لسن ٹو می بنی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں گا تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، تمہاری تیار رہنا کل میڈیا کے سامنے اپنا بیان دینے کے لیے۔ اس پر گڑتا ہوا بولا تھا، بیان کے ساتھ ثبوت کی ضرورت ہوتی مسز سمن، ثبوت ڈھونڈ لو میں بیان دے دوں گی۔ وہ بنا آنکھیں کھولے ٹھنڈے لہجے میں بول کر سمن کو ایک بار پھر سلگا گئی تھی۔ اس سے گوتا کمرے سے نکل گیا تھا، اس کے جانے کے بعد ملازمہ کمرے میں تھی، ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سوپ تھا۔ میم یہ پی لیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھیں باندھ کر۔ وہ باپ مشکل درد کو برداشت کر رہی تھی۔